باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 پارٹس میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پارٹ نمبر 13۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو، جو کہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدبیر۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب یہ بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بٹھا دیا اور اسے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اس کا غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں یعنی شاہی دربانوں نے جواب دیا، شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ دیا جائے گا، اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ انہوں یعنی بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں یعنی شاہی دربانوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان یعنی دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخر کار اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ گمشدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 69 تا 76۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ اور اس سے پہلے جو میں 12 پارٹس بنا چکا ہوں، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو میرے چینل پر تمام ویڈیوز موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔